بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ الذی ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا واشہد انہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلغ الرسالہ ونصح الامہ وکشف الغمہ وجلا الظلمہ وجاہد فی سبیل اللہ وعبد ربہ حتی اتاہ الیقین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، سامعین مکرم، ناظرین محتشم، آج چوتھی قسط ہے اس موضوع کی جو میرے نزدیک بہت جامع ہے۔ جتنے بھی اعمال ہیں ان کا سب سے بڑا عنوان تقویٰ ہے۔ قرآن پاک میں احادیث طیبہ میں اللہ پاک نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقویٰ پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اس لیے کہ یہ جامع ہے۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں نے پیش کیا تھا۔ آپ نے یہی فرمایا کہ کسی کے نماز کو نہ دیکھو، روزے کو نہ دیکھو، یہ دیکھو سچ بولتا ہے، امانت دار ہے، اور یہ دیکھو اس میں تقویٰ ہے کہ نہیں۔ آج میں ان کے نامی گرامی فرزند سیدنا عبداللہ ابن عمر کا قول پیش کرتا ہوں، اور اپنی گفتگو میں اس مبارک قول سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑا قرب رکھتے تھے، اور حضور کی اداؤں کو اپنانا تو ان پر ختم تھا۔ اور صحابی جب نبی کی صحبت میں آتا ہے تو یوں سمجھو علم اس کی طرف، اس پر بارش کی طرح برستا ہے۔
اسے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں، اس کے سامنے کتاب رکھنے کی ضرورت نہیں، قلم کاغذ کی ضرورت نہیں، مطالعے کی میز نہیں چاہیے، نبی کا رخ پاک چاہیے۔ قرآن یاد کر لے، صرف حافظ قرآن ہوگا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ رب کا کلام ہے، سب سے افضل ہے، 1 حرف پڑھو 10 نیکیاں۔ قرآن قرآن ہے، لیکن اسے دیکھو ثواب ہے، پڑھو ثواب ہے، یاد کر لو حافظ ہو، سمجھ لو عالم ہو، عمل کرو ولی ہو، نبی کا چہرہ پڑھو صحابی ہو۔ بات سمجھ گئے؟ قرآن دیکھنے پڑھنے سے صحابی نہیں بنتا، میرے مصطفیٰ کا رخ زیبا دیکھنے سے صحابی بنتا ہے۔ اور ساری امت کے ولی ایک طرف اور بلال کے قدموں کی خاک ایک طرف۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، ہم نے اس کو سینے سے لگا کر رکھا ہے، دل میں یہ نور پیدا کرتا ہے، روشنی پیدا کرتا ہے۔ ہاں، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز ہے۔ اور رب کے پاس بھی کوئی شے نہیں، دے بیٹھا ہے جو کچھ تھا، حسن و جمال دے دیا، علم و فضل دے دیا، ہر کمال دے دیا۔ اس لیے محبت والے کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر۔ او مولوی تو نور بشر میں جھگڑا کر رہا ہے، ہم بھی بشر مانتے ہیں لیکن کس طرح سید البشر مانتے ہیں۔ یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی کس طرح۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، الحمدللہ آپ کا ذوق تازہ ہو گیا، محبت چارج ہو گئی، فل پوائنٹ ہو گئے۔ مبارک دیتا ہوں تمہیں اس ذوق پر، اور دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس ذوق شوق کو اور ترقی عطا فرمائے، نبی کی محبت اور بڑھے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ ٹریڈ مارک ہے، نمازیں سب پڑھتے ہیں، مسجدیں بناتی ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، عمرہ اور حج بھی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ یہ کام اہل سنت جماعت ہی کرتا ہے کہ نبی کے نام پاک پر مر مٹنا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کیا فرماتے ہیں؟ یہ باتیں ہیں عمل والی، عمل کی بنیاد اس جذبہ محبت پر، جذبہ محبت اصل ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ ترى نفسک خیرا من احد۔ اب یہ مشکل کام ہے، یہاں آ کر تھوڑی ہمیں کمزوری ہو جاتی ہے، وٹامن کم ہو جاتے ہیں۔ اللہ لا ترى نفسک خیرا من احد کیا معنی ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی سے اچھا نہ سمجھ۔ اور میاں گولرے کی پہاڑیوں پر بیٹھنے والا سید کیا کہتا ہے؟ اور کوئی ورلی موتی لہتری، یہ موتی ہر ایک کے ہاتھ نہیں آتا، کوئی ہزاروں نہیں لاکھوں میں سے کوئی ایسا ہوگا جس کے ہاتھ موتی آئے گا۔ فرماتے اللہ ترى نفسک خیرا من احد، تقویٰ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی سے بہتر
یہ سبق کہاں سے لیا میں نہیں پوچھ سکتا، لیکن میرے اندر سے ایک آواز آ رہی ہے، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ سبق کہاں سے لیا؟ شیخ سعدی صاحب نے لکھا ہے کہ لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا، از لقمان پرسیدن ادب از کے آموختی گفت بے از بے ادبا، کہ تم نے ادب کس سے سیکھا ہے؟ لقمان حکیم سے پوچھا کہ تم نے ادب کس سے سیکھا ہے؟ فرمایا ماں باپ سے نہیں، استاد سے نہیں، پیر و مرشد سے نہیں، بے ادبوں سے ادب سیکھا، بے ادبوں سے ادب سیکھا ہے۔ بے ادب لکھو، اس میں ادب بھی ہوگا۔ جو بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا؟ بدنام میں نام ہے۔ فرمانے لگے میں نے بے ادب سے بے ادب سیکھا ہے۔ کیسے؟ ان کی جو بات پسند نہیں میں نے اس کے خلاف کیا ہے، میں مؤدب ہو گیا۔ بڑی دور کی بات ہے، روز اول کی بات ہے، اب انسان زمین میں نہیں آیا، اس وقت کی بات ہے، آسمانوں کی بات ہے، ملائکہ کی بات ہے۔ رب العالمین فرما رہے ہیں میں نے اس پتلے کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اس میں میں نے اپنی روح پھونکی، سجدہ کرو، او فرشتوں سجدہ کرو۔ وہ اللہ اللہ کرنے والے جھک گئے، جن میں ادب تھا، جو بے ادب تھا کھڑا رہ گیا۔ اور تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر۔ سمجھو بات کو، یہ نکتہ اس وقت میرے ذہن میں آیا ہے۔ جب میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ قول پڑھا ہے نا، اس وقت میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی، اب میرے ذہن میں بات ہی اللہ عطا کرتا ہے۔ اس کو القاء کہہ لو، الہام کہہ لو، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ قرآن کہتا ہے مومن کے دل میں ایسی اچھی باتیں ڈالتا رہتا ہوں۔ اور تو نے سجدہ کیوں کیا؟ اکیلا کھڑا ہے، سارے سجدہ کر، جبریل کر رہا ہے، میکائیل کر رہا ہے، اسرافیل کر رہا ہے، اسرائیل کر رہا ہے، تو کیوں نہیں سجدہ کر رہا؟ حاملان عرش کر رہے ہیں، مقربین بارگاہ سجدہ کر رہے ہیں، نور سے پیدا ہوئے، نور سے پیدا ہوا ہے، میری نافرمانی نہیں کر سکتے۔ آدم کو سجدہ نہیں، بت کو میں رب کہتا کہ سجدہ کرو، بت کو بھی سجدہ کر جاتے۔ اللہ جدھر جھکائے ہم نے جھکنا ہے نا۔ اللہ کا درخت کو سجدہ کرو ہم کریں گے، اس بت کو کرو ہم کریں گے، لیکن اللہ کہتا ہے صرف مجھے کو کرو، کسی اور کو نہ کرو۔ آج قاعدہ بدل گیا، میں نے اس میں اپنی روح پھونکی ہے، ظاہر نہ دیکھ باطن دیکھ۔ آج بھی وہی دھوکہ کھا رہے ہیں، آج بھی وہی دھوکہ کھا رہے ہیں، ظاہر دیکھتے ہیں باطن ہے، کیونکہ ظاہر بشر ہے، باطن وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی ہے۔ سمجھنا بات کو، ظاہر کیا ہے؟ بشر، باطن کیا ہے؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اللہ کی خصوصی روح اس کے اندر ہے، وہ چھپی ہوئی ہے۔ جنہوں نے میرے نبی کا ظاہر دیکھا وہ عقل والے ہیں، انہوں نے کہا بشر ہے۔ جنہوں نے اندر کا دیکھا کہا نور ہے، وہ علم والے ہیں۔ عقل والوں نے کہا بشر ہے، علم والوں نے کہا نور ہے۔ عاشقوں نے کہا نہ بشر خان مت ہے دوست، نہ حوروں پری، ای ہمہ بر تو حجاب آج تو چیزیں دی گری۔ اور پیارے تجھے پردوں میں چھپایا ہوا ہے، کوئی پردہ پر شریعت کا ہے، کوئی نورانیت کا، تیری ذات اور ہے۔ تو جب ان پردوں سے نکلتا ہے پھر لامکان کی خلوتیں تیرا انتظار کرتی ہیں۔ یاد ہے میں ایک دن آپ کو کہہ رہا تھا، پروفیسر صاحب بیٹھے،
ان سے میں ایک دن کہہ رہا میرا گھر خاک پر تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا تو کجا میں کجا، میرا گھر خاک پر تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا۔ چھوٹا منہ بڑی بات، اپنے آپ کو پہچان، شیشے میں اپنی شکل دیکھ، تو کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے، تیرا حدود اربع کیا ہے۔ اس ذات پاک کو دیکھ جن کے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے، جو رفع حاجت فرما کر بیت الخلاء سے باہر تشریف لائیں۔ عائشہ صدیقہ ام المومنین میرا سلام ان کی عزت اور عظمت کو عرض کرتی یا رسول اللہ میں اندر گئی ہوں، اندر تو کچھ بھی نہیں بس خوشبو ہی خوشبو ہے۔ ارے جن کے بیت الخلاء سے خوشبو آتی ہے، اللہ اللہ سبحان اللہ، سمجھے نہیں سمجھے؟ تو کیا فرماتے عبداللہ ابن عمر؟ میں تو آج یہ موضوع ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن میرا خیال ہے یہ ابھی 2 ہفتے اور چلے گا۔ تقویٰ اللہ کرے ہمارے اندر پیدا ہو جائے، پھر دیکھو عبادت کا لطف، سجدوں کا لطف، تسبیح و تعلیل کا لطف کیا آتا ہے۔ یاد رکھنے والی بات ہے، کیا فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، اپنے آپ کو کسی سے بہتر، پھر تیرے اندر اخلاق پیدا ہوں گے، تیرے اندر محبت پیدا ہوگی، تو پھر آنے والے کی قدر کرے گا۔ سنو کس کی؟ مولا کائنات کی۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ ذوالفقار تلوار میرے نبی نے حضرت علی کو عطا فرمائی، علی المرتضیٰ نے پھر اس تلوار کا حق ادا کیا ہے۔ سبحان اللہ، مولا کائنات، شیر خدا، حیدر کرار، علم میں، شجاعت میں، انبیاء کے بعد پوری آدم کی اولاد میں کوئی ان کے پائے کا نہیں، کوئی صحابی ان کے پائے کا نہیں، حتیٰ کہ ابوبکر صدیق بھی اس کے پائے کے نہیں۔ بعض خصوصیات ہوتی ہیں علم میں اور شجاعت میں، علی کے پائے کا کوئی نہیں۔ آنا مدینۃ العلم علی بابھا۔ سبحان اللہ۔ آپ کے پاس آپ کے صاحبزادے بیٹھے تھے، نور نظر، لخت جگر، محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے مولا کائنات کے حسنین کریمین سمیت 18 صاحبزادے تھے۔ خاتون جنت کی موجودگی میں آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ آپ کے وصال کے بعد پھر شادی فرمائی۔ اللہ اکبر۔ محمد بن حنفی عجیب سوال کر رہے ہیں، باپ بیٹا بیٹھے ہیں، پوچھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم بہترین انسان کسے سمجھتے ہو؟ جناب مولا کائنات نے تأمل نہیں کیا، سوچا نہیں، فرماتے ابو بکر، یہ علی فرما رہا ہے، علی کو اگر تو امام مانتا ہے ان کی بات مان، علی امام منستو منم غلام علی، 1000 جان گرامی فدا بنام علی۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت محمد بن حنفی نے پوچھا حضور تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کس کا نام ہے؟ فرمایا عمر۔ یہ اسلام کی عمر ہے، یہ آیا عمر آیا، اسلام کو عمر مل گئی۔ اس کے بعد حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں ابا حضور پھر حضرت عمر کے بعد تو پھر آپ کی شان ہے۔ یہ نقطہ سمجھنے والا ہے، کاش ہمارا یہ حال بن جائے۔ خاص طور پر جو اولاد علی ہے، آل رسول ہے، ان کے لیے بڑا سبق ہے۔ مٹ جاؤ
ابھر جاؤ گے۔ مٹا دی اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ محمد بن حنفی عرض کرتے ہیں حضور حضرت عمر کے بعد تو پھر آپ کی شان ہے، یہ فکرہ یاد رکھو، دل پر لکھ لو۔ فرمائے ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو ایک عام کا قسم کا مسلمان ہوں۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ تفسیر آ گئی اس کی؟ اللہ لا ترى نفسک خیرا من احد کی یہ تفسیر ہے۔ فرماتے ہیں میں تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، یعنی میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت والا اپنی حیثیت نہ سمجھے تو کمال ہے۔ اگر جس کی کوئی حیثیت نہیں وہ اپنی حیثیت سمجھے، اس پر سے زیادہ زوال کیسا ہو سکتا ہے؟ سنو، میں حضور محبوب الہی فرزند ہے نا خاتون جنت کا، اور لاڈلا ہے خاتون جنت کا، یہ علی کا فرزند ہے، محبوب الہی۔ سارا زمانہ سارے ولی کہتے ہیں سلطان المشائخ۔ وہ سلطان نہیں ہے جس کا تخت بھی عارضی ہو، تاج بھی عارضی ہو، فوج بھی عارضی ہو، خزانہ بھی عارضی ہو، وہ مٹ جائے گا۔ اور جسے ولی سلطان کہیں اس کا ستارہ ہمیشہ بلندی پر رہے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں نا خواجہ حسن بصری تشریف فرما تھے، یہ علی المرتضیٰ کے خلیفہ ہیں، اور اس زمانے کے شاعر تھا فرزدق، اس کا نام تھا فرزدق، بڑے کاف کے ساتھ۔ وہ بھی اس مجلس میں آپ کے پاس بیٹھا تھا۔ یہ ایسا شاعر تھا کہ اہل بیت پر جان چھڑکتا تھا۔ اہل بیت کی شان میں بڑے بہترین خوبصورت اس کا کلام ملتا ہے۔ کشف المحجوب میں داتا صاحب نے اس کے اشعار لکھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہی شاعر ہے کہ جب حضرت امام علی مقام کوفہ جا رہے تھے اور راستے میں کربلا کے مقام پر آپ کو روک لیا گیا، تو یہ کوفے سے آ رہا تھا، تو کوفے کی سیاسی صورتحال سے اچھی طرح واقف تھا، دیکھ کر آیا ہے۔ تو حضرت امام علی مقام نے پوچھا، فرمایا سناؤ، کوفے والوں نے مجھے بڑے خطوط لکھے ہیں، بلایا ہے، میں جا رہا ہوں، تو کوفے کے کیا حالات ہیں؟ اس نے ایک فکرہ سے روکا ہے، عرض کرتا ہے حضور زبانیں کوفے والوں کی آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، تلوار آپ کا ساتھ نہیں دے گی، زبانی جمع خرچ ہے، لہذا میرا مشورہ ہے کہ آپ واپس چلے جائیں، قربان جاؤں۔ دوش نبی پر سواری کرنے والا اور میرے حضور کے سجدوں کو لمبا کرنے والا، خاتون جنت کی نہروں سے سیراب ہونے والا، علی کی چھاتی سے لگنے والا، بڑی جرأت سے جواب دیتا ہے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، وہی کچھ ملے گا جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ یہ قدم اٹھے ہوئے اب واپس نہیں ہو سکتے، تقدیر کا فیصلہ ہے، ہو کر رہے گا، ہم لوح محفوظ پڑھ کر آئے ہیں، یہ اتفاقیہ معاملہ نہیں ہے، یہ طے شدہ ایک پروگرام ہے، ہاں طے شدہ پروگرام ہے۔ تاریخ والے جو چاہیں لکھتے رہیں، مولوی ہمارے جو چاہیں بیان کرتے رہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ تقدیر کا اٹل فیصلہ تھا۔ امام علی مقام نے اسی مقام پر شہید ہونا تھا، اس لیے کہ بہت پہلے علی المرتضیٰ وہاں سے گزرے تھے اور ساتھیوں کو بتایا تھا یہ مقام ہے جہاں میرا حسین شہید ہو۔ رسول پاک نے فرمایا تھا میرے پاس جبریل اس جگہ کی مٹی لایا ہے، سب کچھ پتا تھا۔ ہاں خیر، سوال جواب کا وقت نہیں۔ یہ فرزدق شاعر آپ کے پاس بیٹھا تھا، کن کے پاس؟ توجہ ہے کوئی؟
خواجہ حسن بصری، ان کے پاس بیٹھا۔ مجمع سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہتا ہے لوگوں، بلند آواز سے کہتا ہے، بڑے دریدہ دہن لوگ ہوتے ہیں، بے باک ہوتے ہیں، بے ادب اور گستاخ ہوتے ہیں۔ کہنے لگا اس مجلس میں جو ساری امت سے بہترین انسان ہے وہ بھی موجود ہے، اور ساری امت سے جو بدترین انسان ہے وہ بھی موجود ہے۔ بہترین انسان تو خواجہ حسن بصری تھے، اور اس کا اشارہ فرزدق شاعر کی طرف تھا۔ کوئی ہوگا اناد اس کو ہوتا رہتا ہے، یہ آنکھیں سے ہی فیصلہ نہیں کرتے، ان پر زیادہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ سڑک کے کنارے پول دیکھتے ہو نا واپڑا کے لگے ہوئے، دور والا پول آنکھ کہتی چھوٹا ہے، دیکھیں آپ نے نہیں دیکھے؟ تو قریب جاؤ تو پھر چھوٹا ہے۔ ہاں سن میرے بھائی، اور دور بیٹھ کر نہ فیصلہ کر، ذرا قریب آ کے دیکھ تو صحیح، تجھے پتہ چلے کہ یہ پول چھوٹا ہے کہ بڑا ہے۔ گھر بیٹھ کر فیصلے کر رہا ہے، اور میں عجیب اللہ کی قدرت دیکھتا ہوں، حیران ہوں۔ تو ایک ہی شخص ہے، ایک اس کے متعلق یہ ذہن رکھتا ہے کہ اس دور کا ولی کامل ہے، دوسرا کہتا ہے یہ تو شریف انسان بھی نہیں، یہ فیصلے لوگوں کے ہیں، معاملہ وہاں اپنا۔ ہاں ایک وقت آیا تھا، حضرت امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں ایک بدو آیا تھا، اس نے آ کے بڑی گستاخی کی، گندی زبان استعمال کی۔ جس کے متعلق کیا جاتا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا، زبان تو اپنی گندی ہوتی ہے، اس کا کیا ہے؟ آپ نے اسے فرمایا بھائی تو دیہاتی ہے، شہر میں آیا ہے، کوئی ہمارے لیے خدمت ہو تو ہم حاضر ہیں، کھانا کھانا چاہتا ہے، کپڑے کی ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں۔ اس نے اور گستاخی کی اور شدید الفاظ استعمال کیے۔ جتنا وہ بڑھتا گیا آپ اتنی حلیمی کے ساتھ، خاندان نبوت کی یہ روایت ہے، حلیمی، محبت، عاجزی، انکساری، ریشم کی طرح نرم ہو جانا۔ آخر میں مجبور ہو کر کہتا اشہد انک ابن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یہ جو تیرے اخلاق ہے یہ بتاتے تو واقعی رسول اللہ کا فرزند ہے۔ یہاں داتا صاحب نے نوٹ لکھا ہے، اپنا تأثر پیش کیا ہے، علم کا سمندر ہے، علی حجویری علم کا سمندر ہے۔ ہر آدمی گنج بخش کی تحریر نہیں سمجھ سکتا۔ فرمان لگے جب آدمی مرتبے کے کمال پر پہنچتا ہے، لکھنے والی بات ہے، یاد رکھنے والی بات ہے، جب آدمی مرتبہ کمال پر پہنچتا ہے مدح ذم اس کے نزدیک برابر ہوتی ہے۔ مدح تعریف، ذم میں نہ برائی۔ کوئی تعریف کرے تو پھیلتا نہیں، کوئی برائی کرے وہ سکڑتا نہیں، وہ جہاں ہے وہیں رہتا ہے۔ حضور محبوب الہی کی خدمت میں آپ کے مریدین نے عرض کیا حضور شہر کے کچھ علماء آپ کے متعلق ممبر پر غلط گفتگو کرتے ہیں۔ یہ خط بھی آیا ہے کسی کا، اس میں بھی بڑی گستاخی لکھی ہے۔ آپ نے خادم سے فرمایا وہ جو میرے خطوط ہیں نا، دوستوں کے خطوط آتے تھے، مریدین کے آتے تھے، وہ تھیلا لے کر آؤ۔ وہ تھیلا آ گیا، فرمایا ایک خط نکالو پڑھو۔ بڑے القاب لکھے ہوئے، بڑے القاب۔ وہ اقبال بھی حاضر ہوا ہے نا، کہتا ہے فرشتے فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا، اونچی جناب عالی سرکار۔ اللہ، ایک پڑھا، دوسرا پڑھا، تیسرا پڑھا۔ آپ نے فرمایا اس خط میں میری بدگوئی کی گئی ہے، اس میں میری تعریف کی گئی ہے، اس تعریف نے مجھے اوپر نہیں کیا، اس بدگوئی نے نیچے نہیں کیا، میں جہاں ہوں وہی۔ سبحان اللہ۔
سمجھ رہے ہیں؟ فرض تک شاعر کہتا ہے حضور یہ سب سے اچھا انسان جو اس نے کہا ہے نا، وہ تو اشارہ آپ کی طرف ہے. آپ عالم ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، صحابہ کا دور دیکھا ہے، ازواج مطہرات کے حجروں میں پرورش پائی ہے، اور جو اس نے کہا سب سے بدترین انسان ہے وہ بھائی. بس واقعہ ختم. فرض تک اپنی زندگی پوری کر کے دنیا سے چلا گیا. کسی نے خواب میں دیکھا جنت میں ٹہر رہا ہے، اور شاعر اور جنت. ابھی تیرے ساتھ ہم نے کیا معاملہ کیا؟ کہنے بخش دیا ہے. تیرا کون سا عمل ہم نے پسند کیے؟ نمازیں پڑھتا تھا، اہل بیت کی تعریف کرتا تھا، کہنا کہ سارے عمل ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن رب نے مجھے اس لیے بخشا ہے کہ تو نے فلاں مجلس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو حقیر کہا ہے، تو نے فلاں مجلس میں خواجہ حسن بصری کے سامنے اعتراف کیا کہ بدترین میں ہوں، اور جو عاجزی کرتا ہے میں سے بلندی اور رفعت عطا کرتا ہے. یہ میں آج طریقت کا سبق آپ کو دے رہا ہوں، یہ شریعت سے اوپر ہے. امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے مناظرہ نہیں کرنا چاہیے علماء کو. کیوں؟ فرماتے جو عالم مناظرے کے لیے جائے گا وہ اپنے آپ کو مد مقابل سے زیادہ عالم سمجھے گا، اور یہ عیب ہے. یہ طریقت کی باتیں ہیں، تصوف کی بات ہے. شریعت میں اور مسائل ہیں، طریقت ذرا اس سے اوپر ہوتی ہے. شریعت طریقت میں فرق نہیں ہے، دودھ اور مکھن کا فرق ہے. سمجھ لو، شریعت دودھ ہے، طریقت مکھن ہے. مکھن دور سے ہی نکلتا ہے، اور جس بدبخت پیر کے پاس شریعت ہی نہیں اس کے پاس مکھن کہاں سے آئے گا؟ وہ تو خلاف شرع ہے. میں اس پیر کی مذمت کرنا چاہتا ہوں ممبر پر بیٹھ کر جو نبی کی سنت کے خلاف زندگی گزارتا ہے. وہ پیر نہیں ہے، وہ راہبر نہیں ہے، راہزن ہے. پیر وہ ہے جو شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جس کی پیشانی رب کے حضور صبح و شام جھکتی ہے، جس کی زبان پر رب کی تسبیح و تحلیل ہے، جس کے دل میں رسول پاک کی محبت ہے، اور جو اخلاص کے ساتھ اپنے مریدوں کی تربیت کرتا ہے. پیر وہ ہے. پیر رومی بہت پہلے فرما گئے، مولانا روح فرما گئے پیر را بگزین کے بے پیری سفر ہست بس پر آفت و خوف و خطر. پیر پکڑ پیر پکڑ پیر پکڑ پیر پکڑ تاکہ تیری پیڑ جائے. بڑا مشکل راستہ ہے، لیکن ساتھ ہی فرماتے ہیں اے بسا ابلیس در روئے آدم است پس بہر دست نبایت داد دست. فرماتے ہیں شیطان کبھی کسی پیر کی شکل میں آ جاتا ہے، ذرا دیکھ کر ہاتھ دینا. سمجھ رہے نا؟ شیطان کبھی پیر کی شکل میں بن کر بیٹھ جاتا ہے تو ہاتھ ہر ہاتھ میں نہ دینا. یہ شریعت کا پیمانہ ہے، اس پر ذرا ناپنا کہ پورا اترتا ہے کہ نہیں. ہاں الحمدللہ جن بزرگوں کی ہم نے زیارت کی ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں باوضو تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، منبر رسول پر بیٹھا ہوں، ان کا کوئی عمل بھی خلاف شریعت کسی نے نہیں دیکھا. اے مستحب یہ آخری درجہ ہے، فرض کا اوپر ہے، پھر واجب ہے، پھر سنت مؤکدہ ہے، آخری درجہ مستحب کا ہے. نہ کرو تب بھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن کرو تو ثواب پاؤ. وہ مستحب بھی نہیں چھوڑتے تھے. میں نے کئی مرتبہ بیان کی نا آپ کے سامنے.
چائے ہے، دودھ ہے، آپ اس میں چینی حل کرنا چاہتے ہیں، پرانے ساتھی کو تو اب بات یاد ہو گئی، نئے ساتھی بھی آتے رہتے ہیں، تو چمچ کے ساتھ چینی آپ حل کر سکتے ہیں، یوں بھی دائیں طرف سے اور یوں بھی، چینی تو حل ہو جائے گی، وہ نہیں کہے گی سیدھے ہاتھ، یہ الٹا ہاتھ ہے، سیدھے ہاتھ سے میں حل ہوتی ہوں، اس سے حل ہو ہی جانا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا الایمن فالایمن، اچھا کام دائیں طرف سے کرو۔ میرے پیر و مرشد کے سامنے اگر کوئی چینی یوں حل کرتا، آپ فرماتے غلط ہے، دائیں طرف سے کرو۔ جو مرشد اس حد تک نفاست کا خیال رکھتا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اس لیے پورے پاکستان کے علماء نے مشائخ میں کراچی میں آپ کو دعوت دے کر شیخ الاسلام کا منصب پیش کیا۔ واحد میرا پیر ہے جو شیخ الاسلام سب علماء اور مشائخ کا منتخب ہے۔ ہم ریڑھی سے سودا نہیں پھرتے، ہم بڑے بڑے سٹوروں پر جاتے ہیں، بڑے بڑے سٹوروں پر جاتے ہیں، چائنا کا مال نہیں خریدتے۔ آپ کو بھی میں ہدایت کرتا ہوں، ہر ہاتھ میں ہاتھ نہ دو، دیکھو شریعت کے مطابق زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قول حسین عبداللہ ابن عمر کا یاد رکھنا، تقوی کی بات تو پھر چلتی ہی رہے گی نا انشاءاللہ۔ کیا فرما گئے؟ اللہ ترا نفسک خیرا من احد، اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہ سمجھنا، سب کو اپنے آپ سے بہتر سمجھنا۔ حضور محبوب الہی نے بھی فرمایا ہے، آدمی اس وقت تک کامل نہیں ہوتا، اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک اونٹ کی مینگنی کے برابر اپنے آپ کو نہ سمجھے۔ جی بڑی اونچی سرکار ہے، بڑی اونچی بات ہے، ہم کہاں پھرتے ہیں، کیا ہمیں مل رہے گا؟ یہ اہل اللہ کی باتیں ہیں، سبحان اللہ۔ علی المرتضیٰ نے کیا فرمایا؟ ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں کی جماعت میں سے بس ایک ہوں، میرا ایک ووٹ ہے۔ جو بہتر لوگ ہیں وہ تو ابو بکر اور عمر بہتر ہیں، حضور کے پاس ہے ہر وقت، سبحان اللہ۔ اسی بات نے علی کو علی بنا دیا، علو سے ہے، علو، یہ علی اللہ کا بھی صفت ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ آیت الکرسی میں آتا ہے نا لفظ وَهُوَ الْعَلِيُّ، اللہ بھی علی ہے، وہ اپنی ذات کے لحاظ سے، اپنی ذات کے لحاظ سے کیا مطلب ہے؟ وہ واجب الوجود ہے، اس کو کسی نے بلند درجہ دیا نہیں، وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ اور علی، اس کو رب نے علی بنایا ہے، رب کو کسی نے علی بنایا نہیں ہے، علی کو رب نے علی بنایا ہے، اور مصطفیٰ کریم نے انہیں مولا بنایا ہے۔ ہاں، ان کو کہہ دینا، ان کو کہہ دینا تم بھی ذکر کرتے ہو، ہم بھی ذکر کرتے ہیں، ہم مسجد میں بیٹھ کر باوضو حدیث اور قرآن کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں، اور تم میر انیس کے مرثیوں کے حوالے سے ذکر کرتے ہو۔ تیرے ذکر میں ہمارے ذکر میں بڑا فرق ہے، ہم نبی کی زبان سے لے کر ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا علی منی و انا من علی، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ جب علی کا نام آتا میں کہوں آدھ گھنٹہ مجھے اور چاہیے۔ ہاں، میرے دل کی دھڑکن علی ہے، میرے ہر سانس کے ساتھ علی ہے، میری آنکھوں میں علی ہے، میرے دماغ میں علی ہے، میرے ذوق محبت میں علی ہے، اور میرا کلمہ بھی علی کے ذریعے مجھ تک آیا ہے۔ چشتی علی کے ذریعے حضور تک پہنچتے ہیں، قادری علی کے ذریعے حضور تک پہنچتے ہیں، سہروردی علی کے ذریعے حضور تک پہنچتے ہیں۔ کرم اللہ تعالی وجہ کریم، حضور نے فرمایا لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، میرا گوشت تیرا گوشت ہے، میرا خون تیرا خون ہے۔
پھر پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا لحموں کا لحمی دموں کا دمی فرق نہیں ماں بین پیا، فرق مٹا دیا۔ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تا کس نہ گوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری۔ ہاں آپ نے صحابہ کے بھرے مجمع میں فرمایا، مسئلہ تو میں یاد ہے، پوچھ لو علماء سے، جانتے بھی ہو، آدمی کا اگر جسم پاک نہ ہو تو مسجد میں نہیں جا سکتا، جنابت کی حالت میں مسجد میں نہیں جا سکتا، خواہ علی کیوں نہ ہو، وہ بھی تو امت کا ہے، وہ بھی تو شریعت کا پابند ہے، قرآن اس کے لیے بھی اسی طرح آیا ہے۔ صحابہ کے سامنے حضور نے فرمایا میرے اور علی کے بغیر کوئی اس حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتا، میں آ سکتا ہوں، علی آ سکتا ہے۔ کچھ ہے لحموں کا لحمی دموں کا دمی فرق نہیں ماں بین پیا، میں آ سکتا ہوں اور علی آ سکتا ہے، اس لیے سنو، اس لیے میں امام الانبیاء ہوں، علی امام الاولیاء ہے۔ نبوت مجھ پر ختم ہے، ولایت علی پر ختم ہے، اب جس سے ولایت ملے گی علی عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا کرو، دعا کرو صدق دل کے ساتھ، مولا کریم ہمیں تقوی نصیب فرمائے، ہم اس کے متلاشی ہیں، تو سیدیہ دعا کرتے ہیں، ہم خود کچھ نہیں کر سکتے، تو ہماری دستگیری فرما اور ہمیں تقوی عطا فرما۔